الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو اے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1. سورہ مجادلہ مدنی صورتوں میں سے ایک ہے. اس میں 22 آیات اور 3 رکوع ہیں. یہ خولہ بنت مالک بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا کے واقعہ کی طرف، جن کے خاوند حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. زہار کا مطلب ہے بیوی کو یہ کہہ دینا: انتی علیہ کظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. زمانے جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سخت پریشان ہوئیں. اس وقت اس کی بابت کوئی حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے بھی کچھ توقف فرمایا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و تکرار کرتی رہیں، جس پر یہ آیات نازل ہوئیں جن میں مسئلہ زہار اور اس کا حکم و کفارہ بیان فرما دیا گیا. سنن ابی داؤد 2214 پر یہ واقعہ بیان ہوا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتیں سننے والا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مجادلہ کرتی اور اپنے خاوند کی شکایت کرتی رہی، مگر میں اس کی باتیں نہیں سنتی تھی، لیکن اللہ نے آسمانوں پر سے اس کی بات سن لی. سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 188. صحیح بخاری میں بھی تعلیقاً اس کا مختصر ذکر ہے. صحیح بخاری 7386. تو یہی وہ واقعہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. فرمایا: قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اے نبی، یقیناً اللہ نے اس عورت کی بات سنی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی، یعنی اپنے شوہر کی شکایت لے کر آئی تھی کہ اس نے کس طرح سے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، یعنی یہ کہہ کر کہ انت علیہ کظہر امی، اب تو مجھ پر اس طرح سے حرام ہو گئی ہے جیسے کہ میری ماں کی پیٹھ. وتشتکی الی اللہ، پریشان ہو کر اس واقعہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف شکایت کر رہی تھی. واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تم دونوں کے سوال و جواب کو سن رہا تھا، یعنی وہ جو کچھ کہہ رہی تھی اور آپ جو کچھ اس کو کہہ رہے تھے. ان اللہ سمیع بصیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا: الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں، انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں، وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان امہاتہم الا اللائی ولدنہم، ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے. یہ زہار کا حکم بیان فرمایا کہ تمہارے کہہ دینے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بن جائے گی. اگر ماں کے بجائے کوئی شخص اپنی بیٹی یا بہن وغیرہ کی پیٹھ کی طرح اپنی بیوی کو کہہ دے تو یہ زہار ہے یا نہیں؟ امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ اسے بھی زہار قرار دیتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اسے زہار تسلیم نہیں کرتے. پہلا قول ہی صحیح معلوم ہوتا ہے
اسی طرح اس میں بھی اختلاف ہے کہ پیٹھ کی جگہ اگر کوئی یہ کہے کہ تو میری ماں کی طرح ہے، پیٹھ کا نام نہ لے، تو علماء کہتے ہیں اگر زہار کی نیت سے وہ مذکورہ الفاظ کہے گا تو زہار ہوگا، بصورت دیگر نہیں۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ اگر ایسے عضو کے ساتھ تشبیہ دے گا جس کا دیکھنا جائز ہے تو یہ زہار نہیں ہوگا۔ امام شافعی بھی کہتے ہیں کہ زہار صرف پیٹھ کی طرح کہنے سے ہی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، اے مسلمانوں تمہارا اپنی بیوی کو اپنے ماں کی طرح قرار دے دینا یہ دراصل تمہاری مائیں تو نہیں ہو جائیں گی، تمہاری مائیں تو وہ ہیں جنہوں نے تم کو پیدا کیا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا، یقیناً ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکال کر یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اسی لیے اس نے کفارے کو اس قول منکر اور جھوٹ کی معافی کا ذریعہ بنا دیا کہ جو اگر کوئی شخص ایسا کہہ بیٹھے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں اس طرح کا رواج تھا، لوگوں کی عادتیں بن گئی ہیں، گرچہ مسلمان بن گئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اس کا کفارہ دے دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے اس کے کفارے کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے الفاظ اپنی زبان سے نکالنے کو کہا منکرم من القول وزورا، یہ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے، یعنی اے بیوی تو میرے ماں کے مانند ہے، تو ایسے تو وہ بیوی اس کے ماں نہیں بن سکتی، لہذا یہ ایک منکر یعنی غلط بات ہے، اور اس طرح سے یہ ایک بہتان ہے، جھوٹ ہے۔ ایسی باتیں اپنے بیوی یا بیٹی یا بہن کسی کے سلسلے میں نہیں کہنا چاہیے، اس طرح سے کہ تو جو ہے میری بیٹی کے مانند یا میری بہن کے مانند یا میری ماں کے مانند یا میری خالہ کے مانند یا میری پھوپھی کے مانند، جو بھی محرمات ہیں اس طرح حرام ہو گئی، اس طرح کے الفاظ نہیں کہنے چاہیے، گرچہ کہ اس میں اختلاف ہے آیا یہ بھی زہار ہوگا کہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نامعقول اور جھوٹی باتیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان چیزوں سے محفوظ رکھے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔